بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ تہجد سے مجھ سے کہتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے، وہ آخر تہجد کی دعاؤں کو کیسے قبول فرماتا ہے، اس کی کیا خاص نشانیاں اور کیا اشارے ہیں۔ تو سنو، ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا، مجھ سے امید وابستہ رکھے گا، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ تم اپنے آپ کو ہرگز بد دعا نہ دو، اللہ کی طرف مقرر کردہ قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، کائنات کا سارا انتظام کمال درجے کی حکمت اور دانائی کا ثبوت ہے، اور اس حیرت انگیز انتظام کے مقابلے میں تم اتنے بے بس ہو کہ اپنے مطلب کی ہوا چلا سکتے ہو اور نہ ہی کسی ہلاکت کے اس طوفان کو آنے سے روک سکتے ہو۔ مگر جب تم اللہ کا حق ادا کرتے ہو، اسے پکارتے ہو، تو وہ اپنی قدرت سے تمہاری زندگی میں آنے والے ہر تباہ کن طوفان کو خوشگوار ہوا کے جھونکے میں بدل دیتا ہے۔ تمہاری درد میں ڈوبی یہ سسکیاں بارگاہ الہی میں کہرام مچا دیتی ہیں، اور اگر تم تھک گئے ہو یا کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو خوشیاں تم سے روٹ گئی ہیں یا تم خالی ہاتھ رہ گئے ہو، تو پریشان نہ ہونا، کیونکہ نوح علیہ السلام نے انتھک کوشش کی پر مایوس ہو کر جب اللہ کو پکارا تھا نا، تو اللہ نے جواب دیا۔ قرآن کہتا ہے، تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ جانتے ہو، اس پکار کے نتیجے میں ان کے لیے راستے بھی کھلے، پناہ بھی ملی، مغفرت بھی ملی، یہاں تک کہ دشمن تباہ ہو کر اس کے مقام میں عبرت بنا دیا، اور غلبہ نوح علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ تو تم بھی خود کو کمزور نہ سمجھو، اللہ سے مدد ایسے ہی مانگتے رہو۔ اللہ کا تعلق بندگی کی ایک جھلک ہے، کیونکہ جب اعتراف گناہ کے آنسوؤں کے ساتھ تمہاری پیشانی زمین پر ٹکتی ہے تو تمہاری یہ گڑگڑاہٹ عرش کے دروازوں میں کرکراہٹ پیدا کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور ایوب پر بھی جب فضل ہوا، جب اس نے اپنے پروردگار سے مدد مانگی کہ مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، اور تم تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہو۔ جان رکھو، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں مانع ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ محبوب حقیقی ہے اور تمہارے دل کی ایک دعا سے بخوبی واقف ہے، یہاں تک کہ چٹان کے اندر ایک دانہ تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے یہاں ہے۔ زمین کی تہہ میں کوئی چیز ایسی نہیں تمہارے لیے سخت تاریکیوں میں ہو سکتی ہے، مگر اس کے لیے بالکل روشن ہے۔ جانیے، تہجد کی دعا قبولیت میں دیری کیوں کر رہی ہے؟ اس کے دو اہم پہلو ہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے، اور ہم اس کے آگے فریاد تو کرتے ہیں مگر یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جان رکھو، اللہ ہر کسی سے اتنا رابطہ نہیں رکھتا کہ وہ تمہارے مانگنے کے طریقے سکھا رہا ہے، تو سمجھ لو تم ہی اس کے خاص بندے ہو جس پر عنقریب وہ اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اور اگر ناامیدی کے گہرے بادل چھا رہے ہوں اور دل قبولیت کے وسوسوں میں مبتلا ہو، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، اور جو دعا غفلت سے مانگی جائے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی، اور لہٰذا جب بھی اپنے رب سے دعا مانگو، گہرے اور کامل یقین کے ساتھ مانگا کرو، کیونکہ جب تمہارا دل پورے یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو بہت جلد اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، لوگو، اپنے رب سے عاجزی اور چپکے چپکے سے دعائیں مانگا کرو، اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، اور کچھ شک نہیں، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، اور اس کے صرف ایک ان کی دیر ہے۔ وقت، تدبیریں اور جذبات، یہاں تک کہ دنیا والوں کی تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو امید دلائی ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں دوں گا۔ تمہارا رب تمہارے نصیب کو رد نہیں کرتا، بلکہ تمہاری دعا آہستہ آہستہ قبولیت کے بڑے راستے بنا رہی ہوتی ہے، اور وہ بہترین طریقوں سے قبول کی جاتی ہے۔ جانتے ہو، تہجد سے منہ سے کیسے کرتا ہے، قبولیت کی کیا نشانیاں اور کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر
نزول فرماتا ہے کہ کوئی ہے مجھے پکارنے والا جو میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے میرے بندوں میں سوالی جو میں اس کے سوال کو سن کر اسے عطا کر دوں، اور جب تک فجر نہیں ہو جاتی مالک و ملک اپنے بندوں کو آواز دیتا رہتا ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو تم تہجد تک آئے ہو اور تمہیں تہجد میں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول سات میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور وہ رب تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دے گا، بلکہ وہ اپنا رب اپنے فرشتوں سے کہہ دے گا تیار رکھو میرے بندوں کے لیے کن فیکون کا تحفہ، یہ میرا بہت ہی عزیز اور خاص بندہ ہے۔ اگر اللہ تمہیں راتوں میں مانگنا سکھا رہا ہے تو یہ ایک خاص نشانی ہے کہ اللہ تمہاری مانگی دعاؤں پر راضی ہو چکا ہے، اور اس کی رحمت اور محبت کا جوش تمہارے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلا پل تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہو، کیونکہ نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بلکہ اس رب کی رضا کے مطابق بے شمار ملتا ہے۔ تو بے فکر ہو جاؤ، تمہاری یہ مانگی ہوئی دعائیں عرش پر جا چکی ہیں، جو تمہاری روتی آنکھوں کو خوشیوں کے نظارے کروائے گی۔ وہ رحمت العالمین ہے، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور جب تم اپنے رب کو رات کے اندھیروں میں پکارتے ہو تو تمہیں معجزوں کی صبح مل کر ہی رہتی ہے۔ بس تم اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر سے کام لو، کیونکہ فیصلے جب عرش سے اترتے ہیں تو خوشیوں کے در کھل جاتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ، تم نے یقین اور صبر کا حق ادا کر دیا ہے۔ عنقریب وہ اپنے فضل کا ایسا انتظام چلائے گا کہ تمہاری ایک ایک دعا قبولیت کا شرف حاصل کر کے تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر خوشیوں کے حسین رنگوں سے بھر دے گی۔ بس یاد رکھیے، دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ دعا مانگنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔